السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری تراویح کا خلاصہ ہے، ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ حرف بحرف ترجمہ اور ایک ایک آیت کی مکمل تفسیر اور توضیح نہیں ہے، یہ عمومیت کے ساتھ پوری دوسری تراویح کا خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں یہ ہدایت دی گئی، انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کسی سے حق لینا ہے تو کسی کو دینا ہے، کسی سے قرض وصول کرنا اور کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت کی گئی کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، تو ان سب باتوں کو وصیت کے طور پر لکھ لینا چاہیے، اگر اچانک موت آ جائے تو وارثین ان کو ادا کر سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن سکو۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزہ جہاں انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں جسمانی صحت و قوت کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بدن کے ظاہری حصوں اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء سے تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہوں لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل سے تو مطمئن ہیں مگر ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں یہ پیغام دیا گیا، متقی اور پرہیزگار لوگ ہی قیامت میں بلند رتبے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت و سچائی اور ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیا ہے، مگر دنیا پرست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت، موٹر کار، عالیشان بنگلوں اور دنیا کی چمک دمک نے حق سے ہٹا کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ اسی کو انسان کی کامیاب زندگی اور ترقی کا آخری درجہ سمجھتے ہیں۔ اس غلط معیار کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے یہ مقبول بندے رتبے میں ان سے کہیں بلند اور جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کے مالک ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں یہ بتایا گیا، شریعت اسلام میں ماہواری کے دنوں اور حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام ہی کی خوبی اور کمال ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں یہ درس دیا گیا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلا کہہ دیا فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، یا کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا کہہ دے کہ صدقہ و خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کے کام میں مشغول ہو جائے۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 235 میں یہ حکم دیا گیا، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے، یعنی خوشبو اور مہندی استعمال نہ کرے اور نہ بناؤ سنگار کرے، اور اس مدت میں نہ کسی جگہ نکاح کرے اور نہ صاف لفظوں میں اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ البتہ عدت گزرنے پر شرعی طریقے سے اسے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں یہ اہم ہدایت دی گئی، نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، تمام فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے۔ دوسرا درجہ، نمازی کا جسم ہر طرح پاک و صاف ہو، دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو،
سنتوں اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا خیال ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے، یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم از کم دل میں یہ خیال جمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے ذریعے حکم دیا گیا، تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کا وہاں جانا بھی درست نہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں یہ اہم سبق دیا گیا۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ احادیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، علم و قدرت اور بہت سی اہم صفات کو بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہر طرح کے نقصان، نیند، اونگ اور تھکان سے پاک ہے، آسمان و زمین اور تمام چیزوں کا وہی مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو اس کی بارگاہ میں سفارش کا حق نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز کا مکمل علم، سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے، زمین و آسمان اور پوری کائنات کی حفاظت و نگرانی اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ وہ بڑا بلند و عظمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اور 64 میں ہدایت دی گئی، اللہ کے یہاں صدقہ و خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو۔ دوسری شرط، جس کو مال دیا گیا ہے دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائے۔ تیسری شرط، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ دے۔ چوتھی شرط، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید پر خرچ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں یہ ہمیں نصیحت کی گئی، اگر مانگنے والا کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو کسی وجہ سے دینے کے قابل نہ ہو تو معقول و مناسب عذر پیش کر دے۔ اگر سوال کرنے والا بدسلوکی کرے یا غصہ دلانے والا کوئی کام کرے تو اس کو معاف کر دینا ایسے صدقے و خیرات سے 1000 درجے بہتر ہے جس کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 279 میں ایک اہم وعید بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ دوسری وعید، سود خور اللہ کی رحمت سے دور اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ تیسری وعید، سود خور تجارت اور سود کے نفع کو برابر سمجھتا ہے۔ چوتھی وعید، سود کھانے والا قیامت کے دن دیوانوں جیسی حرکت کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ پانچویں وعید، سودی لین دین سے توبہ نہ کرنے والا اور اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چھٹی وعید، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سودی کاروبار نہ چھوڑنے والے سے اس طرح جنگ کی جائے گی جس طرح باغیوں اور مرتدوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ ساتویں وعید، سود خور کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ آٹھویں وعید، سود خور میں سنگ دلی، بخل و کنجوسی، مال و دولت کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، نیز ضرورت مندوں اور غریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خون چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں یہ اہم سبق دیا گیا، اگر کسی کے ذمے تمہارا قرض ہو اور وقت پر ادا کرنے کی اس میں گنجائش نہیں تو قرض کی ادائیگی کی مدت بڑھا دی جائے۔ جیسے اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے قرض لیا تھا اور 6 ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ بہت کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکا تو سہولت کے اعتبار سے مزید 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دیں تو یہ مدت بڑھا دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے ذریعے اہم ہدایت دی گئی۔ ادھار معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان جھگڑوں کے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ قرض کی رقم کی مقدار اور مدت دونوں لکھ لو، اور اگر معاملہ کرنے والے لکھنا نہ جانتے ہوں تو قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ لین دین کے معاملے کو کسی امانت دار کاتب سے 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھوا لے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ دونوں اس معاملے کی گواہی دے سکیں۔ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے سے انشاءاللہ لین دین میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تلاوت بھی کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو آگے بڑھانے اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور اس کے مکمل حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی ساعتوں سے، لمحات سے صحیح استفادہ کرنے اور رمضان کی صحیح قدردانی کرنے اور اس کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔